السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو ای سیریز پریپریشن. تیاری برائے انٹرویو لیکچرار اردو 2022. شخصیات سیریز یہ ہے اور اس میں میرا پسندیدہ شاعر ناصر کاظمی کے بارے میں جو انٹرویو میں کویشچن پوچھے گئے ہیں وہ سوالات اور ان کے تفصیلی جوابات جو ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناصر کاظمی کا اصل نام سید ناصر علی رضا. ولادت 8 دسمبر 1925 کو بروز ہفتہ امبالہ میں پیدا ہوئے اور وفات جو ہے وہ 2 مارچ 1972 کو لاہور میں ہوئی. سید ناصر علی رضا کے والد کا نام سید محمد سلطان تھا. والد محمد سلطان کاظمی رائل انڈین آرمی میں صوبیدار میجر تھے. والدہ کا نام کنیزہ محمد بیگم. والد کی 2 شادیاں تھیں. بڑا بھائی حامد حسین تھا. بہن کا نام حمیدہ بانو تھا جو جوانی میں ہی چل بسی. چھوٹا بھائی انصر رضا تھا جو ایڈیٹر تھے اور سید ناصر علی رضا کی زوجہ کا نام شفیقہ بیگم تھا. شفیقہ بیگم کا جو بیٹا تھا اس کا نام باصر سلطان ہے. اسلامیہ کالج سے BA کیا. 1950 میں اور آ9 کے مدیر رہے. 1952 سے 1957 ہمایوں کے نائب مدیر رہے. 1964 میں بطور سٹاف آرٹسٹ ریڈیو پاکستان سے وابستگی کر لی. اب ہم ذکر کرتے ہیں تخلیقات کا. 1952 میں برق، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب، نظموں کا مجموعہ، سر کی چھایا، منظوم ڈرامہ، خشک چشمے کے کنارے. ناصر کاظمی کے کلام میں کون کون سی علامات ہیں؟ اداسی، تنہائی، دھوپ، شجر، چراغ، دیوار، رات. یہ جو علامات کی وضاحت جو ہے وہ شعری مثال میں بتائی گئی ہے. اداسی، دکھ کا استعارہ. آج تو بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی. کہیں کہیں کوئی روشنی ہے جو آتے جاتے سے پوچھتی ہے، کہاں ہے وہ اجنبی مسافر، کہاں گیا وہ اداس شاعر. دھوپ زندگی کی مشکلات کی علامت ہے. یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پہ خیال یار کی چادر ہی لے چلیں. چراغ روشنی اور خوشی اور زندگی کی علامت ہے. میری رات کا چراغ میری زندگی ہے تو. دیوار طاقت اور اقتدار کی علامت ہے. ایک شور سا برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی. رات تخلیق کی علامت ہے. اس کے بارے میں شعر ہے کہ وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر، وہ تیرا ناصر. تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا، پھر نہ جانے کدھر گیا وہ. شاعرانہ تالہ معذرت. زبان سخن پاکین کو ترسے گا، سخن کدا میری طرز سخن کو ترسے گا. انٹرویو لینے والے نے سوال کیا، آپ کو ناصر کاظمی کیوں پسند ہے؟ ناصر نے بنیادی طور پر ہجرت کے کرب کو مختلف زاویوں سے شاعری کا موضوع بنایا ہے اور حسن عشق کے روایتی عنوان غزل کو بھی نیا پیرا اظہار دیا.
بلکہ ان کے ذریعے اردو غزل کو موضوعاتی، لفظیاتی و معنوی اعتبار سے ایک تازہ سمت سفر ملی۔ اس کے اسلوب میں دل آوازی اور مضامین میں تنوع پیدا ہوا۔ ناصر اپنے خیالات کا اظہار ایسے اشعار کے ذریعے کرتے جو الفاظ کی بندش اور تراکیب کے اعتبار سے نہایت سہل ہوتے، مگر ان کے معنویاتی سطح میں گہرائی ہوتی۔ نتیجتاً ان کے اشعار کی آن میں قارئین کے دلوں میں کھپ جاتے اور لوگ سنتے ہی انہیں آویزہ گوش بنا لیتے۔ ناصر کی شاعری میں ایک عجیب قسم کی معصومیت، سادگی اور بے ساختگی ہے جو اس میں طربناکی و سحر انگیزی پیدا کر دیتی ہے۔ ان کی شاعری میں بیتے دنوں کا عکس اور گزشتہ واقعات احوال کا نقش جا بجا بکھرا ہوا ہے۔ ان دنوں کو وہ بڑی افسردگی سے یاد کرتے ہیں جن کا ساتھ چھوٹ گیا، اور ان عزیزوں کی گمشدگی پر اظہار افسوس کرتے ہیں جو ایک عظیم سیاسی سانحے کی نظر ہو گئے، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اداسی۔ پھر یہ ہوا کہ اداسی ناصر کاظمی کی شاعری کا شناس نامہ بن گیا۔ البتہ اس اداسی میں بھی ایک دل آویزی اور دلکشی تھی، خاص کر خرما نصیبی اور انسانی زندگی کی بے بسی و بے چارگی کے مختلف رنگوں اور کیفیات کی منظر کشی ناصر نے بڑے پراثر انداز میں کی۔ اداسی حقیقی معنوں میں ایک تکلیف دہ کیفیت کا نام ہے کہ اس کا تعلق بھی کسی نہ کسی تکلیف دہ صحنے سے ہوتا ہے۔ ناصر کاظمی نے بھی عموماً اپنے شعروں میں اداسی کو اسی پہلو کی عکاسی کی ہے، مگر بار بار اس کے مختلف مظاہر اور پس منظر کا ذکر کر کے اور خوش رنگ الفاظ و خیال کے پیرہن میں اسے پیش کر کے انہوں نے اس میں رومانیت اور کشش پیدا کر دی ہے۔ ان کے بعض اشعار کو پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ اداسی بھی کوئی مزیدار سرور بخش کیفیت ہے اور اس سے لطف لینا چاہیے۔ آج تو بے بس اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ تنہائی۔ تنہائی بھی ناصر کاظمی کی شاعری میں منفرد کیفیت کا استعارہ ہے۔ جب گرد و پیش میں ہو کا عالم ہوتا، آس پاس کسی متنفس کا نشان نہ ملتا، چار جانب سناٹا ہوتا، تو تنہائی کے عالم اس خاموش و سنسان جنگل میں ہمارے شاعر کی تخلیق رگ پھڑکتی اٹھتی اور وہ پھر اپنے خیال کی موج میں بہنے لگتا۔ اسے یوں لگتا کہ آس پاس چاروں طرف دور و دور تک گھنی زلفوں کے سائے ہیں، جس میں روح میں دلدار نظروں کی رومان انگیز فواریں پڑ رہی ہیں، رخساروں کے گلاب کھل رہے ہیں اور بولتے ہونٹوں کی شراب ابل رہی ہے۔ بس اس تصور سے اس پرکیف خماری طاری ہو جاتا، پھر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت غزلیں اور اشعار ان کی بارگاہ تخلیق میں سجدہ ریز ہوتے۔ تنہائی ان کی مجبوری بھی تھی اور قوت بھی۔ تنہائی اس کا پائے شکستہ بھی تھی اور دست دعا بھی۔ دکھ کی کھڑکیوں میں تنہائی اس کے لیے دلاسا تھی اور سامان تسلی۔ تنہائی میں اسے مخصوص قسم کی قداست نظر آتی، ایسی جو خود یاد خدا اور خوف خدا میں لپٹی ہوتی۔ تنہائی اس کے دل کی جنت تھی اور اول آخر اسے تنہائی سے عشق تھا۔ معذرت۔ چھوڑ گئے جب سارے ساتھی، تنہائی نے ساتھ دیا تھا۔ سوکھ گئی جب سکھ کی ڈالی، تنہائی کا پھول کھلا تھا۔ تنہائی میں یاد خدا تھی، تنہائی میں خوف خدا تھا۔ تنہائی محراب عبادت، تنہائی منبر کا دیا تھا۔ تنہائی میرا پائے شکستہ، تنہائی میرا دست دعا تھا۔ وہ جنت میرے دل میں چھپی تھی، میں جس سے باہر ڈھونڈتا رہا۔ تنہائی میرے دل کی جنت، میں تنہا ہوں، میں تنہا تھا۔
دوستوں کی رائے: ناصر کے دوستوں نے لکھا کہ عموماً ان پر عجیب محویت اور از خود رفتگی کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ سردی ہو یا گرمی، رات کے سناٹوں میں وطن تنہا لاہور کی سڑکوں اور گلیوں میں پھرا کرتے تھے، اپنی تخلیقی سرابی کا سامان کرتے، دیر رات اپنے گھر پہنچتے، ان کی اہلیہ دروازہ کھولتی، وہ گھر میں داخل ہوتے، ڈائری میں تازہ وارد ہونے والی غزلیں لکھتے اور بستر دراز ہو جاتے۔ رات کے سناٹوں اور تاریکی میں بھی انہیں کوئی ایسا حسن نظر آتا تھا جس سے وہ تنہا محسوس کرنا چاہتے۔ ان کی اپنی زندگی کا ماضی و حال بھی اسی تاریکی اور سناٹے میں ان کے پردہ ذہن پر روشن ہو جاتا۔ پھر وہ ڈوب کر شعر کہتے: رات کتنی گزر گئی لیکن اتنی ہمت نہیں کہ گھر جائیں۔ کہیں کہیں کوئی روشنی ہے جو آتے جاتے سے پوچھتی ہے، کہاں ہے وہ اجنبی مسافر، کہاں گیا وہ اداس شاعر۔ ڈیئر ویورز، یہ انٹرویو نمبر جو ہے وہ تھا 14، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انٹرویو نمبر 15 جو ہے آپ کے پلیٹ فارم، یعنی کہ آپ کے جو کانٹیکٹ میں ہم شامل کر دیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔